بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف کریمہ میں سے ایک اور پہلو کا ذکر کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کے تالیف قلب فرمایا کرتے تھے۔ تالیف قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی دل جوئی کرنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت نصیب فرمائی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہمیشہ اپنے امت کے جو لاچار لوگ ہوتے تھے ان کے لیے کڑتا تھا، اور ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا ہوتا تھا کہ کوئی موقع ایسا مل جائے کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کے امت کے جو نادار لوگ ہیں ان کی مدد ہو جائے، اور ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں۔ ان کے والد محترم شہید ہوئے، اور یہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، اور ان کے 9 بہنیں تھیں، اور بہنوں کا بوجھ ایک دم ان کے اوپر آیا، اور حالات سے بڑے مجبور رہتے تھے۔ یہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں صرف ایک اونٹ تھا جس سے ہم اپنے گھر کے کام کاج اور گزر بسر کیا کرتے تھے، اور ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس میں مختصر کھجوروں کی کچھ درخت لگے ہوئے تھے، اس کے آمدنی جو ہوتی تھی اس سے تھوڑا سا ہم گزارا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مجھے بلایا کرتے تھے اور مجھ سے میرے گھر کے حالات پوچھتے رہتے تھے، اور جب دیکھتے کہ میرے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تعاون فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک دن مجھے بلایا اور پوچھا، جابر آپ نے شادی کی ہے یا نہیں کی؟ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ میں نے شادی کی۔ پوچھا کہ جابر کنواری سے کی ہے یا کوئی بیوہ سے کی ہے؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی بیوہ سے شادی کی ہے۔ تو فرمانے لگے، جابر کسی کنواری سے کرتے، آپ کی طرح جوان ہوتی، آپس میں مانوس ہوتے، اور اس طرح دل جو ہے نا بہلانے کا سامان ہوتا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد صاحب شہید ہو چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے، میری 9 بہنیں ہیں، اب میں انہی کی طرح کی چھوٹی سی کوئی عورت لے آتا، لڑکی لے آتا گھر پہ، تو وہ ان کی کیا حفاظت کرتی، ان کی کیا تربیت کرتی؟ تو میں نے یہ سوچا کوئی تجربہ کار عورت سے شادی کر لوں تاکہ وہ میرے بہنوں کی بھی دیکھ بھال کرے اور میرے گھر کو بھی چلائے، تو اس لیے میں نے یہ شادی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو دعا دی، برکت کی دعا دی۔ یہی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے ساتھ شریک تھے، اور کہتے ہیں کہ میرا جو اونٹ تھا وہ زیادہ جو ہے نا بار برداری کے کام کرنے کی وجہ سے بہت لاغر ہو چکا تھا اور سست ہو چکا تھا۔ جب واپسی ہو رہی تھی ہماری تو کہتے ہیں کہ چلنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی کہ قافلے کے ساتھ چل نہیں پا رہا تھا، میرے اونٹ بار بار پیچھے رہ جاتا۔ تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پیچھے کو رہے، اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے اونٹ کے قریب آئے اور کہنے لگے جابر اونٹ آپ کا تنگ کر رہا آپ کو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کہ اونٹ چل نہیں رہا ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اونٹ پر ایک چابک رسید فرمایا۔ جیسے ہی میرے اونٹ کو ایک چابک مارا تو اونٹ کے اندر ایسا لگا جیسے کہ برقی رو دوڑ گئی ہو۔ اونٹ نے ایک چھلانگ ماری، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا اونٹ اتنا تیز ہو گیا کہ سب سے آگے آگے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کرامت کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے گرد تک نہیں پہنچتا تھا۔ خیر چلتے چلتے راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ مجھ سے کہا کہ جابر اپنا یہ اونٹ مجھے فروخت نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر پہ یہی ایک سواری ہے، لیکن میں آپ کی بات کو رد نہیں کر سکتا، آپ لے لیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیمت طے ہوئی ہم میں، اور قیمت بھی میرے منہ بولی قیمت طے کرا دی، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تو میں مدینہ جا کے آپ کا جو اونٹ ہے جس کو آپ نے خریدا آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جب ہم پہنچے تو میں سیدھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی سفر سے جب لوٹتے تھے تو مسجد نبوی میں سب سے پہلے مسجد نبوی جاتے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے نفل ادا کرتے تھے، پھر وہاں پر بیٹھ جاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ کے ساتھ بیٹھتے، کچھ دیر کے لیے کچھ مشورے ہوتے، اور اس کے بعد ساری اجازت لے کے اپنے اپنے گھروں کو جب چلے جاتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنے حجرات میں سے کسی حجرہ مبارک کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مدینہ منورہ ہم پہنچے اور سارے صحابہ اٹھ کے چلے گئے تو میں نے اونٹ لے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کیل کے ساتھ باندھا، اور اندر جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے اونٹ کو باہر میں نے باندھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں اس کی جو رقم تھی وہ رقم مجھے ادا کر دی۔ ادا کرنے کے بعد اگلے دن مجھے بلایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رقم ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ اونٹ آپ نے باہر باندھا ہے نا؟ ہاں۔ تو کہتے ہیں جائیے اپنے ساتھ اس اونٹ کو بھی لے جائیے، یعنی میرے طرف سے آپ کو وہ اونٹ تحفہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ صرف تالیف قلب کے طور پر خریدا کہ اس کی ان کو قیمت بھی مل جائے اور اونٹ بھی واپس ان کو دینا تھا۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ اپنے صحابہ میں جو نادار لوگ ہوتے تھے بہانے بہانے سے ان کو فائدہ پہنچاتے تھے اور ان کی تالیف قلب کرتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ اس کے بھی علاوہ صحاح ستہ میں بے شمار واقعات ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی انصاری صحابی کی تالیف قلب فرما رہے ہیں، اور کبھی جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہاجر صحابی کے جو ہے نا دلجوئی فرما رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیشہ عادت تھی۔ آپ اپنے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے
لوگوں کی دلجوئی کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد اپنے عزت و ناموس کو دیکھیں کہ قدرت تمہیں ہمیں کتنی بڑی عزت یعنی مطلب نصیب فرماتے ہیں۔ جو آدمی دل میں دنیا کے اندر کسی انسان کی دلجوئی کرے گا، اللہ کے طرف سے اس کو جو ثواب ملنا ہے میرے معزز سامعین ناظرین وہ تو ملے گا، لیکن اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی اس شخص کو عزت بخشتے ہیں اور اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت و احترام ہوتا ہے۔ اپنے نبی کی سنت کو اپنا کے تو دیکھیے، اور زندگی میں کتنا مزہ آتا ہے اس کو آپ محسوس کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔